شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، بے شک ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے آج کا موضوع ہے تعلیم اسلامی یا اسلامک وے آف ایجوکیشن۔ آج آپ کی ملاقات ہوگی راوی سے۔ بیٹھ کر آج میں سوچ رہا تھا تعلیمی کارکردگی اور اصلاحات کے بارے میں، کہیں ذکر تھا ہالینڈ کا، کہیں سنگاپور، پھر بات ہوئی فن لینڈ کی اور ہوا اختتام جاپان پر۔ حیران و پریشان سا تھا بیٹھا ہوا، یہ کام نہ کیا کام کسی اسلامی ملک نے کہ مہوت کو میری توڑا ایک آواز نے۔ وہ ہنسنے کی آواز آئی تھی ایک کتاب سے، کھولا جو اس کتاب کو نظر پڑی ایک نورانی چہرے بزرگ پر۔ پوچھا، صاحب ہنسی کی وجہ بتائیں، ہم پریشان ہیں، کچھ تو الجھن سلجھائیں۔ سن کے بات میری، رخ روشن جو میری طرف کیا، منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے آپ تو مولانا صاحب ہیں۔ ٹوکا مجھے درمیان میں، فرمایا، نہ نام لو ہمارا، بس بات سن لو کافی ہے۔ گر کرنی ہے ترقی تعلیمی میدان میں، عمل کرنا ہوگا نظام اسلامی پر۔ میں نے کہا، ناقص عقل، بات سمجھائیں ذرا تفصیل سے۔ فرمایا، نادان قرآن کو نہ جدا کر دنیا سے، دین اور دنیا کی تفریق ختم کرو۔ یہ جو آج جدید تعلیم کے اصول بن رہے ہیں، ہمارے قرآن نے صدیوں پہلے بنا دیے۔ محض برائی کو برائی نہ کہو، بلکہ اس برائی کی نفرت دل میں بٹھائی جائے۔ پڑھاتے ہو جو تم اسباق طوطے مینا گائے بیل کے، اخلاق سے سنوارو اسلامی تاریخی واقعات سے۔ اگر نئی نسل کو سنوارنا ہے تو ان کے دل میں جگاؤ محبت اسلاف کی۔ مگر مولانا کس طرح دیں تشکیل مونٹیسری طریقہ تعلیم کو؟ کچھ مدد فرمائیے۔ اس سلسلہ تعلیمی ابتدائی میں تھوڑا سا مسکرا کر فرمایا، ابتدا میں کرو روشناس بچے کو اللہ سے، صرف کلمہ نہ رٹواؤ بلکہ اتارو اس کے دل میں۔ جناب کس طرح اس کو عمل میں لائیں؟ آپ تو نیک ہیں، رکھی ہے آپ کے لیے رب نے آسانی۔ فرمایا، اچھا ہے طریقہ خود کو بچانے کا، خود ہی خود کو گناہ گار کہہ کر لو پیدا آسانی۔ نونہال کے دل میں بٹھاؤ یہ بات، یہ دنیا فانی، اللہ کی سلطنت، ہم اللہ کے بے بس بندے ہیں، قادر اتنے کہ حکم خداوندی پر کریں عمل۔ پڑھاؤ اسے، اللہ رب ہے، مالک ہے جو تمہارا۔ گر بتانا ہو اسے ایٹم بم کے بارے میں، وہاں بھی سمجھاؤ حکمت اللہ کی۔ جب ہوگا وہ جواں تو ساتھ ہی دین بھی ہوگا اس کا مضبوط، نہیں رہے گی فکر بے راہ ہونے کی، لگی ٹھوکر تو لے گا سمجھ، یہی مرضی تھی میرے رب کی۔ کرو چناؤ ایسے اساتذہ کا جن میں جذبہ دیانت، صداقت، قربانی اور ہمدردی کا، پھر ان کا عمل بھی خیال کا پرتو ہو۔ چلو میاں چلتے ہیں، ہم اپنا کام کر چلے، اب عمل کی باری تمہاری ہے۔ تعلیم تربیت تعلیم کا ہو گنجے گراں، علم و فن میں ہو کھرا نگہباں تمہارا مدرسہ۔ میں جہاں سے کتاب کو تکتا رہا، کتنی آسانی سے تعلیمی نظام سمجھا دیا، مگر ڈر ہے اس بات کا نہ کوئی سمجھے گا۔ کاش ہمیں کوئی باعمل اور باادب لوگ ہوں میسر، تاکہ ہمارا تعلیمی نظام بھی بن جائے مثال۔ درست فرمایا راوی نے۔
یہ طریقہ مشکل ہے مگر اتنا بھی نہیں۔ اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم اپنے دین کو سمجھیں، اور بالکل صحیح مولانا صاحب بھی فرما رہے ہیں، ہمیں ہر بات اپنے دین سے ریلیٹ کرنی چاہیے۔ جب اس کی گہرائی میں دیکھیں، اگر ہم دوسرے تعلیمی نظام کی بات کریں، جب اس کی روٹ کاز میں جائیں نا، وہاں پر وہی عوامل کار فرما ہوتے ہیں جو ہمارے قرآن پاک نے صدیوں پہلے بتا دی۔ تو پھر ہم کیوں اپنا قرآن پاک بھولے بیٹھے؟ صرف ضرورت ہے مولانا کی بات پر عمل کرنے کی، کہ ہم نے جو رکھ دیا ہے نا طاق میں سجا کے اپنا قرآن پاک، ہم اسے اٹھائیں اور اس کے عمل اس کے اندر سے نکالیں وہ طریقے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارا تعلیمی نظام بھی بامثال بنے گا۔ اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمین کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔